آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے سپریم کورٹ میں فرینڈ آف دی کورٹ کی بانی پی ٹی آئی سے متعلق رپورٹ کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے بتایا ان کی دائیں آنکھ 15% کام کر رہی ہے۔ 3 ماہ تک ان کا علاج محض ڈراپس کے ذریعے کیا جاتا رہا مگر فائدہ نہیں ہوا۔ بانی کا ذاتی ڈاکٹر فیصل سلطان ڈاکٹر عاصم یوسف سے معائنہ کرانے کا مطالبہ۔ رپورٹ میں بانی کی آنکھ کے فوری معائنے کی سفارش۔ رپورٹ میں سفارش کی گئی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا طبی معائنہ کسی ماہر ڈاکٹر سے بھی کرایا جا سکتا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی سفارش کی گئی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے سیل میں تقریباً 10 کیمرے نصب ہیں۔ ایک کیمرے کی کوریج شاور ایریا سے پہلے تک ہے، تاہم روم میں کوئی کیمرہ نہیں۔ بانی پی ٹی آئی 9:45 بجے ناشتہ کرتے ہیں، 1 گھنٹے تک قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ ناشتے میں 1 کپ کافی، دلیا اور کچھ کھجوریں ملتی ہیں۔ پورے ہفتے میں کھانے کے لیے مینیو خود چننے کا اختیار۔ ہفتے میں 2 دن چکن، 2 دن گوشت، 2 دن دال یا چاٹ یا سینڈوچ ملتے ہیں۔ کھانا بانی پی ٹی آئی ذاتی خرچ پر کھاتے ہیں۔ رات کو پھل، کھجوریں کھاتے ہیں، دودھ پیتے ہیں۔ سیل میں ہوا اور روشنی کا مناسب انتظام موجود ہے۔ کپڑے دھونے اور صفائی کے لیے مشقتی دستیاب ہے۔ بانی کا سیل میں صفائی ستھرائی کے انتظام پر اطمینان کا اظہار۔ سردی میں چھوٹے سائز کا ہیٹر اور بلور، گرمیوں میں روم کولر ہے۔ سیل میں ہر وقت گرم پانی دستیاب ہے۔ بانی نے بتایا انہیں گرمیوں میں 2 سے 3 مرتبہ فوڈ پوائزننگ ہو چکی ہے۔ 2 سال سے دانتوں کا چیک اپ نہیں ہوا۔ سیل میں 32 انچ کا ٹی وی ہے جو چلانے پر نہیں چلا۔ بانی کو تقریباً 100 کتابیں دستیاب تھیں۔ جسمانی ایکسرسائز کے لیے محدود آلات دستیاب ہیں۔ یہ رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ بانی کا ذاتی ڈاکٹر سے معائنہ کرانے کا کہا گیا ہے۔ رپورٹ میں بانی کی آنکھ کے فوری معائنے کی سفارش بھی کی گئی ہے۔ سپریم کورٹ میں فرینڈ آف دی کورٹ کی بانی پی ٹی آئی سے متعلق یہ رپورٹ کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے بتایا ان کی دائیں آنکھ 15% کام کر رہی ہے۔ 3 ماہ تک ان کا علاج محض ڈراپس کے ذریعے کیا جاتا رہا مگر فائدہ نہیں ہوا۔ بانی کا ذاتی ڈاکٹر فیصل سلطان ڈاکٹر عاصم یوسف سے معائنہ کرانے کا مطالبہ۔ رپورٹ میں بانی کی آنکھ کے فوری معائنے کی سفارش۔ رپورٹ میں سفارش کی گئی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا طبی معائنہ کسی ماہر ڈاکٹر سے بھی کرایا جا سکتا ہے۔ رپورٹ میں سفارش کی گئی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے سیل میں تقریباً 10 کیمرے نصب ہیں۔ ایک کیمرے کی کوریج شاور ایریا سے پہلے تک ہے، تاہم روم میں کوئی کیمرہ نہیں۔ بانی پی ٹی آئی 9:45 بجے ناشتہ کرتے ہیں، 1 گھنٹے تک قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ ناشتے میں 1 کپ کافی، دلیا اور کچھ کھجوریں ملتی ہیں۔ سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کو آنکھوں کے ماہر ڈاکٹرز تک رسائی دینے کی ہدایت کر دی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو ان کے بچوں قاسم اور سلیمان سے ٹیلی فونک رابطوں کی سہولت دینے کا بھی حکم۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس شاہد بلال حسن پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا فرینڈ آف دی کورٹ اور جیل سپرنٹینڈنٹ کی رپورٹس ایک جیسی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے دستیاب کھانوں کی سہولیات پر بھی اطمینان کا اظہار کیا۔ بانی پی ٹی آئی نے طبی سہولیات کو غیر تسلی بخش قرار دیا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا بیرسٹر سلمان صفدر نے بخوبی ذمہ داری نبھائی ہے، جس کی رپورٹ آج سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی اور سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کو آنکھوں کے ماہر ڈاکٹرز تک رسائی دینے کی ہدایت کر دی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو ان کے بچوں قاسم اور سلیمان سے ٹیلی فونک رابطوں کی سہولت دینے کا بھی حکم آج سپریم کورٹ سے جاری ہو گیا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس شاہد بلال حسن پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی۔ سپریم کورٹ کا بانی پی ٹی آئی کو آنکھوں کے ماہر ڈاکٹر تک رسائی اور بچوں سے رابطوں کی سہولت دینے کا حکم۔ بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق کیس کی سماعت چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس شاہد بلال حسن پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے کی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ فرینڈ آف دی کورٹ اور جیل سپرنٹینڈنٹ کی رپورٹس ایک جیسی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے جیل میں حفاظتی سہولیات، سیکیورٹی انتظامات اور دستیاب کھانوں پر اطمینان کا اظہار کیا، جبکہ بانی پی ٹی آئی نے طبی سہولیات کو غیر تسلی بخش قرار دیا اور آنکھوں کے ماہر ڈاکٹروں تک رسائی کی درخواست کی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے بانی پی ٹی آئی اس وقت اسٹیٹ کسٹڈی میں ہے۔ تمام قیدیوں کو یکساں طبی سہولیات ملنی چاہیے۔ جتنی جلدی ممکن ہو سکے بانی پی ٹی آئی کو ماہرین تک رسائی اور بچوں سے ٹیلی فونک رابطوں کی سہولیات دی جائیں۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان نے یقین دہانی کرائی 16 فروری تک سہولیات فراہم کر دی جائیں گی، جسے عدالتی حکم نامے کا حصہ بنایا گیا۔ فرینڈ آف دی کورٹ سلمان صفدر نے کہا کہ کسی فیملی ممبر کی موجودگی میں آنکھوں کے ڈاکٹروں تک بانی پی ٹی آئی کو رسائی دی جائے، جس پر چیف جسٹس نے کہا ہم ایسا کوئی حکم نہیں دے سکتے۔ سپریم کورٹ نے فرینڈ آف دی کورٹ کی ذمہ داری نبھانے پر بیرسٹر سلمان صفدر کی تعریف کی۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا مجھے 100 سے زائد کالز اور میسیجز آئے جن میں میری اہلیہ بھی شامل تھیں۔ میں نے کہا یہ کورٹ کی امانت ہے، میں نہیں بتا سکتا۔ جہاں سے عباسی، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔
بنگلہ دیش میں تاریخی عام انتخابات اور آئینی اصلاحات کے ریفرنڈم کے لیے پولنگ جاری. پولنگ کا وقت ختم ہونے میں چند منٹ باقی ہیں. عوام پرجوش. پولنگ سٹیشنز کے باہر ووٹرز کی قطاریں. مرد و خواتین کی بڑی تعداد پولنگ سٹیشنز پر موجود. جین زی کی بڑی تعداد پہلی بار ووٹ ڈالنے پہنچی. شفیق الرحمان, طارق رحمان, چیف ایڈوائزر محمد یونس اور طلبہ رہنما ناہید الاسلام نے بھی ووٹ کاسٹ کر لیا. حسینہ واجد کے اقتدار سے بے دخلی کے بعد بنگلہ دیش میں عام انتخابات. ڈھاکہ میں ووٹرز پرجوش. کئی مقامات پر پولنگ کے آغاز سے پہلے ہی قطاریں لگ گئیں. مرد اور خواتین کی بڑی تعداد پولنگ اسٹیشنز پر موجود. پولنگ پاکستانی وقت کے مطابق 3:30 بجے تک جاری رہے گی. بی این پی اور جماعت اسلامی کی زیر قیادت اتحاد میں بڑا مقابلہ ہے. سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کے بیٹے طارق رحمان وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں. جماعت اسلامی کی جانب سے شفیق الرحمان بھی وزارت عظمیٰ کے لیے میدان میں ہیں. جین زی پر مشتمل سٹیزن پارٹی کے رہنما ناہید الاسلام جماعت اسلامی کے اتحاد میں شامل ہیں. پابندی کے باعث شیخ حسینہ واجد کی عوامی لیگ الیکشن میں حصہ نہیں لے رہی. انتخابات میں 12 کروڑ 70 لاکھ ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے, جن میں 44% تعداد نوجوانوں کی ہے. 246 آزاد اراکین سمیت 1981 امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہوگا. 1400 امیدوار پہلی بار الیکشن لڑ رہے ہیں, جن میں سے 600 سے زائد امیدواروں کی عمریں 44 سال سے کم ہیں. چیف الیکشن کمشنر کا کہنا ہے کہ انتخابات شفاف بنانے کے لیے اقدامات کر لیے ہیں. امیر جماعت اسلامی شفیق الرحمان نے ووٹ ڈالتے ہوئے کہا, بنگلہ دیش کے لیے یہ انتخابات ایک اہم موڑ ہیں. لوگوں کے مطالبات اور خواہشات بدل رہی ہیں. سربراہ بی این پی طارق رحمان نے ووٹ ڈال کر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا, امن عامہ میری پہلی ترجیح ہے تاکہ عوام خود کو محفوظ سمجھ سکیں. جین زی پر مشتمل جماعت ناہید الاسلام نے کہا کہ میں نے زندگی میں پہلی بار بغیر کسی پریشانی کے اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے. بنگلہ دیشی میڈیا رپورٹس کے مطابق ووٹنگ کا عمل پرامن اور منظم انداز میں جاری ہے. اب تک کسی قسم کی بد انتظامی یا رکاوٹ کی اطلاع نہیں ملی. حکومت بنانے کے لیے 300 میں سے 151 نشستوں پر اکثریت حاصل کرنا لازم ہے. کیا کہیں گے, ایک تو ٹرن آؤٹ کیسا رہا, اور یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ ابھی تو نتائج آنے میں یقینی طور پر وقت تو لگے گا, لیکن جو بھی نتیجہ آتا ہے پاکستان پر کس طرح سے اثر انداز ہو سکتا ہے یہ؟ جی بالکل, بنگلہ دیش میں 13ویں عام انتخابات کے لیے پولنگ کا سلسلہ صبح سے بغیر کسی تعطل کے جاری ہے, اور اس حوالے سے بی این پی اور جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے درمیان بہت کانٹے دار مقابلہ ہے. کچھ لوگ یہ توقع ظاہر کر رہے تھے کہ چونکہ عوامی لیگ میدان میں نہیں ہے, اس پہ پابندی لگا دی گئی ہے, شاید اس کے نتیجے میں ٹرن آؤٹ کم ہوگا, لوگ باہر نہیں نکلیں گے. لیکن ہم نے صبح سے دیکھا کہ لوگ مختلف پولنگ سٹیشنز پر قطاروں میں لگے ہوئے ہیں, ووٹ کر رہے ہیں. لوگوں میں جوش و خروش جو ہے وہ دیدنی ہے, اور ابھی تک کسی بھی پولنگ سٹیشن سے کسی کوئی گڑبڑ کی اطلاعات جو ہے وہ نہیں موصول ہوئی. جو پولنگ کا سلسلہ ہے وہ امن و امان کے ساتھ جو ہے وہ جاری ہے, اور اس میں نوجوانوں کا کردار بھی بڑا اہم ہوگا, کیونکہ جو جولائی کی اپرائزنگ تھی جس کے نتیجے میں شیخ حسینہ واجد کو ملک چھوڑ کے فرار ہونا پڑا, تو وہ نوجوان جو ہیں وہ بہت پرجوش ہیں, اور این سی پی کے پلیٹ فارم سے انہوں نے جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے ساتھ اتحاد کر رکھا ہے. مختلف نوجوانوں سے جب ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن اس حوالے سے بھی اہم ہے کہ نہ صرف اپنے نمائندے منتخب کیے جا رہے ہیں بلکہ ریفرینڈم بھی ہو رہا ہے. ایک سفید رنگ کی پرچی کے ساتھ ایک پنک کلر کی پرچی بھی ہے جس پہ آپ کو ہاں یا نہ میں جواب دینا ہے. اگر آپ ہاں پر ٹھپا لگاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نیا بنگلہ دیش چاہتے ہیں, آپ اصلاحات کے حق میں ہیں. جی, آپ آزادی نہیں بلکہ غلامی نہیں بلکہ آزادی چاہتے ہیں. تو اب ہمیں جب پوچھا کہ آزادی سے کیا مراد ہے, کہ کس سے آزادی چاہتے ہیں, تو لوگوں کا کہنا تھا کہ گزشتہ ادوار میں بھارت کی مداخلت رہی, تو ہم بھارت کا جو تسلط ہے, بھارت کی جو مداخلت ہے اس سے آزادی چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمسایوں سے دوستانہ تعلقات ہوں, لیکن کوئی ہمیں کالونی بنا کے جو ہے وہ نہ رکھے. جی صحیح. یہ بھی کہیے گا کہ ان الیکشنز میں اپوزیشن نے جس طرح سے چیلنج کیا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان الیکشنز میں پولیٹیکل لیجیٹمیسی کا کرائسس جو ہے وہ کریٹ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, جو لیجیٹمیسی کی آپ بات کر رہی ہیں تو وہ تو اگر انقلاب ناکام ہو جائے تو وہ پھر بغاوت کہلاتا ہے, اور اگر کامیاب ہو جائے تو اسے انقلاب کہتے ہیں. یہ دنیا کا مسلمہ اصول ہے.
تو انہوں نے ڈیجیسی میسی تو اپنی ثابت کر دی جب جولائی میں اپرائزنگ ہوئی اور اس کے نتیجے میں 5 اگست کو شیخ حسینہ واجد کو ملک چھوڑ کے فرار ہونا پڑا. تو ظاہر ہے ان پہ مقدمات چل رہے ہیں اور جو نوجوان ہیں وہ کسی طور پہ یہ بات تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ انہیں دوبارہ سیاست میں آنے کا موقع دیا جائے، کیونکہ 15 سال تک شیخ حسینہ واجد جو ہیں وہ ایک منتخب جمہوری حکمران نہیں بلکہ ایک ڈکٹیٹر کے طور پہ انہوں نے گزارے ہیں، اور انہوں نے اپوزیشن کو بالکل دیوار سے لگا دیا. اپوزیشن کو کے جو رہنما ہیں انہیں پھانسیوں کی سزائیں سنائی گئی اور انہیں جیلوں میں ڈال دیا گیا. تو اس لحاظ سے ہم جب یہاں لوگوں سے بات کرتے ہیں تو انہیں اس بات سے قطعاً کوئی پریشانی نہیں ہے کہ عوامی لیگ میدان میں نہیں ہے. صحیح، ٹھیک ہے. سینئر تجزیہ کار بلال غوری صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کے وقت کا بہت زیادہ شکریہ. بنگلہ دیش میں عام انتخابات پولنگ کا وقت ختم ہو گیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ بنگلہ دیش میں جو پولنگ کا وقت تھا عام انتخابات کے حوالے سے وہ اب ختم ہو چکا ہے. بنگلہ دیش میں عام انتخابات میں پولنگ کا وقت ختم ہو چکا ہے. ڈھاکہ کے پولنگ سٹیشنز پر قطاریں لگی تھی، لوگوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا اور اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ صبح سے ہی وہاں پر گہما گہمی تھی. کچھ ناخوشگوار واقعات بھی پیش آئے ہیں اور اب آپ کو بتائیں کہ بنگلہ دیش میں عام انتخابات کا پولنگ کا وقت ختم ہو گیا ہے. حسینہ واجد کے اقتدار سے بے دخلی کے بعد بنگلہ دیش میں عام انتخابات یہ ہو رہے ہیں اور ڈھاکہ میں ووٹرز پرجوش دکھائی دیے. کئی مقامات پر پولنگ کے آغاز سے پہلے ہی قطاریں بھی دیکھی گئیں. مرد و خواتین کی بڑی تعداد پولنگ سٹیشنز پر موجود رہی. پولنگ پاکستانی وقت کے مطابق 3:30 بجے تک جاری رہی اور اب پولنگ کا وقت ختم ہو چکا ہے. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا میاں والی میں لاء کالج اور زرعی کالج بنانے کا اعلان. میاں والی کے کسانوں کو 5 ایکڑ زمین کاشت کرنے کے لیے بھی دینے کا اعلان کیا گیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا جلسے سے خطاب. کہا میاں والی نے 4 سال ملک پر حکومت کی لیکن علاقے میں ترقی نہیں آ سکی. والی والوں یہ صرف دعویٰ نہیں ہے، مریم نواز شریف کوئی وعدہ کرتی ہے نواز شریف کی طرح تو اس کو پورا کر کے دم لیتی ہے. وہ لوگ کہتے تھے کہ مسلم لیگ نون صرف لاہور میں ترقیاتی کام کرتی ہے. میاں والی کے غیرت مند بیٹوں نے، بیٹیوں نے، ماؤں نے جس عزت سے، جس محبت سے، جس شفقت سے اپنی بیٹی، اپنی بہن مریم نواز کو نوازا ہے، میں آج یہاں کھڑی ہو کے آپ کے سامنے یہ وعدہ کر کے جاؤں گی کہ اس کا جواب میں آپ پہلے سے 100 گنا بڑھ کے خدمت سے دوں گی انشاءاللہ. کسی شہر سے کی خدمت کرنے کے لیے اس شہر سے تعلق ہونا ضروری نہیں. 4 سال میاں والی نے نہ صرف پنجاب بلکہ پاکستان پہ حکومت کی ہے. تو میں بہت غور سے میاں والی کو دیکھتی رہی، مجھے ایک بھی ترقی یا خدمت کا نشان نظر نہیں آیا. میاں والی والوں آپ کو دل کا ہسپتال مبارک ہو. میاں والی والوں آپ کو گرین بسز مبارک ہو. بہت جلد میاں والی میں ایک لاء کالج کھل جائے گا. میاں والی میں ایک کالج آف ایگریکلچر زرعی کالج بھی ہم بنانے جا رہے ہیں انشاءاللہ. میرے پاس تقریباً پنجاب میں کوئی 3 لاکھ ایکڑ حکومت پنجاب کی زرعی زمین ہے. وہ 3 لاکھ ایکڑ 5 ایکڑ کے ٹکڑے کر کے مریم نواز شریف ان خاندانوں کو بالکل مفت دینے لگی ہے جن کے پاس روزگار کا ذریعہ نہیں ہے. بانی پی ٹی آئی کی آنکھ بری طرح متاثر ہوئی. پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی کے خلاف جرم کا ارتکاب کیا گیا اور جرم عبدالغفور انجم نے کیا. عبدالغفور انجم کے خلاف مقدمہ درج کرائیں گے. مجھے عمران خان صاحب کی طرف سے خصوصی ہدایت آئی ہے. سلمان صفدر صاحب نے کہا، خان صاحب نے کہا ہے سلمان راجہ کو کہو عبدالغفور انجم کے خلاف فوری مقدمہ دائر کریں. نومبر کے مہینے میں خان صاحب کی آنکھ میں تکلیف جو تھی وہ نمایاں ہوئی. یہ تکلیف بڑھتی گئی اور کسی وقت دسمبر میں ان کی آنکھ کی بینائی، ایک آنکھ کی بینائی جو رائٹ آئے ہے، مکمل طور پہ ختم ہو گئی. اسلام آباد میں شفا انٹرنیشنل میں 2 ڈاکٹر صاحبان ہیں جو یہ اسپیشلٹی رکھتے ہیں. جان بوجھ کر خان صاحب کو اب تک ان کے سامنے نہیں لے کر گئے، ان کو معائنے کا موقع نہیں دیا گیا. یہ جو جرم خان صاحب کے خلاف ہوا ہے اس میں بہت سے لوگ ملوث ہیں. سب کے نام سامنے آئیں گے، ہم کسی پہ پردہ نہیں ڈالیں گے. ایک نام خان صاحب نے خود دے دیا
انہوں نے نشاندہی کر دی ہے اپنے مجرم کی، عبدالغفور انجم، اس کے خلاف فی الفور مقدمہ دائر کیا جائے گا۔ کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن آف پاکستان کے چیئرمین خالد ارائی نے امرین جان کو بطور چیئرپرسن پیمرا تقرری پر مبارکباد دی ہے۔ خالد ارائی نے کہا امرین جان ایک کہنا مشق بیوروکریٹ ہیں، وہ طویل عرصے تک وزارت اطلاعات میں اہم ترین ذمہ داریاں انجام دیتی آئی ہیں۔ امید کی جا سکتی ہے کہ بطور چیئرپرسن پیمرا امرین جان ملک ملک بھر کے کیبل آپریٹرز کو درپیش دیرینہ مسائل کے حل میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گی۔ پاکستان بھر کے کیبل آپریٹرز شدید مالی مشکلات سے دوچار ہیں۔ گزشتہ ادوار میں ان کو درپیش مسائل کی سنوائی نہیں ہو سکی، تاہم پہلی مرتبہ اس اہم عہدے پر ایک خاتون کی تعیناتی خوش آئند ہے۔ خالد ارائی ملک ملک بھر کے کیبل آپریٹرز پیمرا کے ساتھ باہمی اشتراک سے ملک کی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کو تیار ہیں۔